سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک بہترین اردو ناول جس کا نام ہے خوفناک عمارت۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ابن صفی اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیپٹن فیاض کاموں میں مشغول تھا کہ اس کے پاس عمران کا پیغام پہنچا۔ اس نے اس کے آفس کے قریب ہی ریستوران میں بلوا بھیجا تھا۔ فیاض نے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ عمران ایک خالی میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔ فیاض کو دیکھ کر احمقوں کی طرح مسکرایا۔ کوئی نئی بات؟ فیاض نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میر تقی میر غالب تخلص کرتے تھے، یہ اطلاع تم بذریعہ ڈاک بھی دے سکتے تھے۔ فیاض چڑھ کر بولا، 14 تاریخ کی رات کو وہ محبوبہ یک چشم کہاں تھی؟ تم آخر اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پتہ لگا کر بتاؤ۔ اگر وہ کہے کہ اس نے اپنی وہ رات اپنی کسی خالہ کے ساتھ بسر کی تھی تو تمہارا فرض ہے کہ اس خالہ سے اس بات کی تحقیق کر کے ہمدرد دواخانہ کو فوراً مطلع کر دو، ورنہ خط و کتابت صیغہ راز میں نہ رکھی جائے گی۔ عمران، میں بہت مشغول ہوں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا آج کل تمہارے آفس میں مکھیوں کی کثرت ہو گئی ہے؟ کثرت سے یہ مراد نہیں کہ مکھیاں ڈنڈ پیلتی ہیں۔ میں جا رہا ہوں، فیاض جھنجھلا کر اٹھتا ہوا بولا۔ ارے کیا تمہاری ناک پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ فیاض اسے گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ جھنجھلا گیا تھا۔ تم آئے کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، یہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے شاید میں تم سے چاول کا بھاؤ پوچھنے آیا تھا، مگر تم کہو گے کہ میں کوئی ناچنے والی تو ہوں نہیں کہ بھاؤ بتاؤں۔ ویسے تمہیں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوب یک چشم کا قدم ضرور ہے۔ میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں بولا نا؟ ہاں۔ اس کا قدم کس طرح؟ فیاض یک بیک چونک پڑا۔ انسائکلوپیڈیا میں یہی لکھا ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا۔ بس یہ معلوم کرو کہ اس نے 14 کی رات کہاں بسر کی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اوفو، بے وقوف آدمی ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں۔ اچھا، میں معلوم کر لوں گا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے جج صاحب کے دوست ایاز کے مکمل حالات درکار ہیں۔ وہ کون تھا؟ کہاں پیدا ہوا تھا؟ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ اس کے علاوہ دوسرے اعضاء کہاں رہتے ہیں؟ سب مر گئے یا ابھی کچھ زندہ ہیں؟ تو ایسا کرو کہ آج شام کی چائے میرے گھر پر پیو، فیاض بولا۔ اور اس وقت کی چائے؟ عمران نے بڑے بھول پن سے پوچھا۔ فیاض نے ہنس کر ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ عمران الوؤں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے بعد بولا، کیا تم مجھے جج صاحب سے ملواؤ گے؟ ہاں، میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ ہی، مجھے تو بڑی شرم آئے گی۔ عمران دانتوں تلے انگلی دبا کر دوہرا ہو گیا۔ کیوں بور کر رہے ہو؟ شرم کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں والد صاحب کو بھیج دوں گا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں براہ راست خود تو شادی نہیں طے کرنا چاہتا۔ خدا تمہیں سمجھے، میں ایاز والی بات کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ عمران نے جھینپ جانے کی ایکٹنگ کی۔ عمران، آدمی بنو۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے سر ہلایا۔ چائے آ گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ عمران کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا جو اپنے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ فیاض نے چائے بنا کر پیالی اس کے آگے کھسکا دی۔ یار فیاض، وہ شہید مرد کی قبر والا مجاور بڑا گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ کیوں؟ اس نے ایک بڑی گریٹ بات کہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ پولیس والے گدھے ہیں۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ فیاض چونک کر بولا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے بات بڑے پتے کی کہی تھی۔ تم خواہ مخواہ گالیاں دینے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں پیارے، اچھا تم یہ بتاؤ، وہاں قبر کس نے بنوائی تھی؟ اور اس ایک کمرے کے پلاسٹر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں فضولیات میں سر نہیں کھپاتا، فیاض چڑھ کر بولا۔ اس معاملے سے ان کا کیا تعلق؟ تب تو کسی اجنبی کی لاش کا وہاں پایا جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ یہ کہ نیک بچے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسکول چلے جاتے ہیں، کتاب کھول کر الف سے الو، بے سے بندر، پے سے پتنگ۔ عمران، خدا کے لیے، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، اور خدا کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ بکے جاؤ۔ چلو، میں خاموش ہو گیا۔ ایک خاموشی 1000 ٹلائیں بالتی ہے۔ ہیں؟ کیا ٹلائیں؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ ہاں، شکریہ، میرا سر بڑا مضبوط ہے۔ ایک بار اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ میں اسے بینگن کا بھرتا کہا کرتا تھا۔ چائے ختم کر کے دفع ہو جاؤ۔
فیاض بولا، مجھے ابھی بہت کام ہے، شام کو گھر ضرور آنا۔ اسی شام کو عمران اور فیاض جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی لڑکی بھی موجود تھی اور اس نے اس وقت بھی سیاہ رنگ کی اینک لگا رکھی تھی۔ عمران بار بار اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ فیاض کبھی کبھی رابعہ کی نظر بچا کر اسے گھورنے لگتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جج صاحب آ گئے اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی تکلیف ہوئی آپ کو؟ فیاض بولا۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں ایاز کے متعلق مزید معلومات چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں اس کے خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اعزاز سے مل سکوں۔ افسوس کہ میں اس کی بابت کچھ نہ بتا سکوں گا، جج صاحب نے کہا۔ بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، حالانکہ ہم گہرے دوست تھے۔ کیا آپ یہ بھی نہیں بتا سکیں گے کہ وہ باشندہ کہاں کا تھا؟ افسوس کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ انگلینڈ میں۔ فیاض بے اختیار چونک پڑا، لیکن عمران بالکل ٹھس بیٹھا رہا۔ اس کی حالت میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ کب کی بات ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 30 سال پہلے کی، اور یہ ملاقات بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آکسفورڈ میں قانون پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ایک ہنگامے میں پھنس گیا جس کی وجہ 100% غلط فہمی تھی۔ اب سے 30 سال پہلے کا لندن نفرت انگیز تھا، انتہائی نفرت انگیز۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کے ایک ہوٹل پر ایک ایسا سائن بورڈ تھا جس پر تحریر تھا، ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال ایسے ماحول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انجام ظاہر ہی ہے۔ وہ ایک ریستوران تھا جہاں ایک انگریز سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ علاقہ ایسٹ انڈیا کا تھا جہاں زیادہ تر جنگلی ہی رہا کرتے تھے۔ آج بھی جنگلی ہی رہتے ہیں، انتہائی غیر مہذب لوگ جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں خواہ مخواہ بات کو طوالت دے رہا ہوں، مطلب یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ہی کسی طرح جان بچا کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک آدمی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایاز تھا۔ اسی دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور اس روپ میں دیکھا کہ آج تک متحیر ہوں۔ وہ مجمع جو مجھے مار ڈالنے پر تل گیا تھا، ایاز کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بھیڑوں کے گلے میں کوئی بھیڑیا گھس آیا ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایاز اس علاقے کے با اثر لوگوں میں سے تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ مجھے آج تک نامعلوم ہو سکا۔ ہمارے تعلقات بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، لیکن میں اس کے متعلق کبھی کچھ نہ جان سکا۔ وہ ہندوستانی ہی تھا، لیکن مجھے یہاں تک بھی نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کس صوبے یا شہر کا باشندہ تھا۔ جج صاحب نے خاموش ہو کر ان کی طرف سگار کیس بڑھایا۔ عمران خاموش بیٹھا چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فیاض زبردستی کسی بے وقوف کو پکڑ لایا ہو۔ بے وقوف ہی نہیں بلکہ ایسا آدمی جو ان کی گفتگو ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ فیاض نے کئی بار اسے کنکھیوں سے دیکھا بھی، لیکن خاموش ہی رہا۔ شکریہ، فیاض نے سگار لیتے ہوئے کہا اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، جی یہ نہیں پیتے؟ اس پر بھی عمران نے چھت سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو۔ جج صاحب نے بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولے نہیں۔ اچانک عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر اللہ کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منہ چلاتا ہوا ان دونوں کو احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بند ہی رہے تو بہتر ہی ہے۔ مگر شاید عمران چہرہ شناسی کا بھی ماہر تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے اس نے بکنا شروع کر دیا۔ ہاں صاحب، اچھے لوگ بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں۔ ایاز صاحب تو ولی اللہ تھے۔ چرخ کج رفتار و نا ہنجار کب کسی کو، غالب کا شعر ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ عمران شعر سناتا، فیاض بول پڑا، جی ہاں، قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افواہ ہے۔ بھائی یہ بات تو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی۔ سنا تو میں نے بھی ہے، جج صاحب بولے۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے ملا بھی تھا۔ انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت پر اسرار ضرور تھی، مگر ان معنوں میں نہیں۔ اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبر کی مجاوری کرتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، عمران تڑ سے بولا، اور جج صاحب پھر اسے گھورنے لگے، لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ قبر کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے پر قابض رہے گا؟ فیاض نے جج صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، قطعی، جج صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کریں۔
اس عمارت سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر کے کسی فرد نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا، کوئی کبھی ادھر گیا بھی نہ ہوگا، فیاض نے کہا۔ بھائی کیوں نہیں؟ شروع میں تو سبھی اس کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی۔ ایاز صاحب کے جنازے پر نور کی بارش ہوئی تھی؟ عمران نے پھر ٹکڑا لگایا۔ مجھے پتہ نہیں، جج صاحب بیزاری سے بولے۔ میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمارت آسیب زدہ ہے، فیاض نے کہا۔ ہو سکتا ہے، کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ معاف کیجیے گا، فیاض اٹھتا ہوا بولا، آپ کو بہت تکلیف دی مگر معاملہ ہی ایسا ہے۔ فیاض اور عمران باہر نکلے۔ فیاض اس پر جھلایا ہوا تھا، باہر آتے ہی برس پڑا۔ تم ہر جگہ اپنے گدھے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں، عمران بولا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوبہ یک چشم 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کیوں بور کرتے ہو؟ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر مجھے کیا، میں خود ہی پوچھ لوں گا، عمران نے کہا۔ سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ وہ میرا رقیب ہے۔ ہوگا تو میں کیا کروں؟ کسی طرح پتہ لگاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ میرا وقت برباد نہ کرو، فیاض جھنجلا گیا۔ تب پھر تم بھی وہیں جاؤ جہاں شیطان قیامت کے دن جائے گا، عمران نے کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جج صاحب کے گیراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس سلیم، عمران کھنکار کر بولا، شاید ہمارا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ او جی ہاں، رابعہ جلدی سے بولی۔ کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ شوق سے آئیے۔ رابعہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہاں اتریے گا؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھئے تو میں اترنا ہی نہیں چاہوں گا۔ رابعہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس وقت اس نے ایک مصنوعی آنکھ لگا رکھی تھی، اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی۔ فیاض کی بیوی نے اسے عمران کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا آپ کچھ ناراض ہیں؟ عمران نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا۔ جی، رابعہ چونک پڑی۔ نہیں تو؟ پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں انہیں خواہ مخواہ غصہ دلا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ نہیں دلایا۔ تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے، عمران نے کہا۔ ویسے اگر میں کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں۔ رابعہ پھر ہنسنے لگی۔ کیجئے کوشش، اس نے کہا۔ اچھا، تو آپ شاید یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ناممکن ہے، عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، مجھے غصہ کبھی نہیں آتا۔ اچھا تو سنبھلیے، عمران نے اس طرح کہا جیسے ایک شمشیر زن کسی دوسرے شمشیر زن کو للکارتا ہوا کسی گھٹیا سی فلم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ کچھ بور سی ہونے لگی تھی۔ آپ 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ جی، رابعہ بے اختیار چونک پڑی۔ او، سٹیئرنگ سنبھالیے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، عمران بولا۔ دیکھیے میں نے آپ کو غصہ دلا دیا نا۔ پھر اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور اپنی ران پیٹنے لگا۔ رابعہ کی سانس پھولنے لگی تھی اور اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہوگا۔ آپ کہاں اتریں گے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ آپ سے مطلب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دیکھا، آ گیا نا غصہ۔ ویسے یہ بات بہت اہم ہے، اگر پولیس کے کانوں تک جا پہنچی تو زحمت ہوگی۔ ممکن ہے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکوں جس کی بنا پر پولیس یہ سوال ہی نہ اٹھائے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں یہ بھی نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھی، عمران نے پھر کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، رابعہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اوہو، تو روکیے، کیفے نبراس کا نزدیک ہی ہے۔ کچھ آگے چل کر رابعہ نے کار کھڑی کر دی اور وہ دونوں اتر کر فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے کیفے نبراسکا میں چلے گئے۔ عمران نے ایک خالی گوشہ منتخب کیا اور وہ بیٹھ گئے۔ چائے سے پہلے عمران نے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کے لیے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ واپسی میں کنجی اس کے پاس رہ گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ کس کے پاس؟ رابعہ پھر چونک پڑی۔ فکر نہ کیجیے، مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اپنا صحیح نام اور پتہ ہرگز نہ بتایا ہوگا، اور کنجی واپس کر دینے کے بعد سے اب تک ملا بھی نہیں ہوگا۔ رابعہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، پھر اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھیں؟ اب سے 2 ماہ پیشتر۔ کہاں ملا تھا؟ ایک تقریب میں، مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے تعارف کروایا تھا۔ تقریب کہاں تھی؟ شاید سر جہانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا۔ اوہ، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی؟ 15 کی شام کو، اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی، عمران نے کہا۔
رابعہ بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ اس کی حالت باز کے پنجے میں پھنسی ہوئی کسی ننھی منی چڑیا سے مشابہ تھی۔ 15 کے دن بھر کنجی اس کے پاس رہی۔ اس نے اس کی ایک نقل تیار کروا کے کنجی آپ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے، جعفریہ ہوٹل میں قیام پذیر ہے، لیکن پرسوں میں وہاں گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس پر عمران نے سر ہلا کر کہا، اور آپ کو وہاں معلوم ہوا کہ اس نام کا کوئی آدمی وہاں کبھی ٹھہرا ہی نہیں؟ جی ہاں، رابعہ سر جھکا کر بولی۔ آپ سے اس کی دوستی کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے اس عمارت کی کنجی حاصل کر لے۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ 2 منٹ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ آپ کی زیادہ تر ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں۔ لیڈی جہانگیر سے اس کے تعلقات کیسے تھے؟ لیڈی جہانگیر؟ رابعہ چڑھ کر بولی۔ آخر ان معاملات میں آپ ان کا نام کیوں لے رہی ہیں؟ کیا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گی؟ عمران نے بڑی شرافت سے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں ملتے دیکھا۔ شکریہ، اب میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے نام بھی صحیح نہیں بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کا حلیہ بتا سکیں تو مشکور ہوں گا۔ رابعہ کو بتانا ہی پڑا، لیکن وہ بہت زیادہ مغموم تھی اور ساتھ ہی ساتھ خائف بھی۔ عمران فٹ پاتھ پر تنہا کھڑا تھا۔ رابعہ کی کار جا چکی تھی۔ اس نے جیب سے ایک چیونگم نکالی اور منہ میں ڈال کر دانتوں سے اسے کچلنے لگا۔ غور و فکر کے عالم میں چیونگم اس کا بہترین رفیق ثابت ہوتا تھا۔ جاسوسی ناولوں کے سراغ رسانوں کی طرح نہ اسے سگار سے دلچسپی تھی اور نہ پائپ سے۔ شراب بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت کئی سوالات اٹھے تھے، اور وہ فٹ پاتھ کے کنارے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے سڑک پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان معاملات سے سر جہانگیر کا تعلق ہو سکتا ہے۔ دوسری لاش کے قریب اسے کاغذ کا جو ٹکڑا ملا تھا وہ سر جہانگیر ہی کے رائٹنگ پیڈ کا تھا۔ رابعہ سے پراسرار نوجوان کی ملاقات بھی سر جہانگیر ہی کے یہاں ہوئی تھی، اور لیڈی جہانگیر نے جس خوبصورت نوجوان کا تذکرہ کیا تھا وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن لیڈی جہانگیر بھی اس سے واقف نہیں تھی۔ لیڈی جہانگیر کی یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر وہ شہر کے کسی ذی حیثیت خاندان کا فرد ہوتا تو لیڈی جہانگیر اس سے ضرور واقف ہوتی۔ فرض کیا کہ اگر لیڈی جہانگیر بھی کسی سازش میں شریک تھی تو اس نے اس کا تذکرہ عمران سے کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی دوسری زندگی سے واقف نہ رہی ہو، لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تذکرہ کیا ہی کیوں؟ وہ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔ سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کے چکر میں رہے ہوں گے، چاہے وہ پانی بھرنے کے مشکیزے سے بھی بدتر کیوں نہ ہو۔ پھر ایک سوال اس کے ذہن میں ابھرا، آخر اس مجاور نے پولیس کو رابعہ کے متعلق کیوں نہیں بتایا تھا؟ قبر اور لاش کے متعلق تو اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ فکر اس بات کی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس مکان میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر وہ سر جہانگیر ہی ہے تو اس کا اس عمارت سے کیا تعلق تھا؟ سر جہانگیر سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن یوں بھی نہیں کہ اس پر کسی قسم کا شبہ کر سکتا۔ سر جہانگیر شہر کے معزز ترین لوگوں میں تھا، نہ صرف معزز بلکہ نیک نام بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران سڑک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رکتی ہوئی کار اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ یہ رابعہ ہی کی کار تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ مل گئے، اس نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر کہا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو پھر میری ضرورت محسوس ہوگی، عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر رابعہ کے برابر بیٹھ گیا۔ کار پھر چل پڑی۔ خدا کے لیے مجھے بچائیے، رابعہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں ڈوب رہی ہوں۔ تو کیا آپ مجھے تنکا سمجھتی ہیں؟ عمران نے کہا لگایا۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، اگر ڈیڈی کو اس کا علم ہو گیا تو؟ نہیں ہونے پائے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگ مردوں کے دوش بدوش جھک مارنے میدان میں نکلی ہیں۔ مجھے خوشی ہے، لیکن آپ نہیں جانتی کہ مرد ہر میدان میں آپ کو الو بناتا ہے۔ ویسے معاف کیجیے، مجھے نہیں معلوم کہ الو کی مادہ کو کیا کہتے ہیں۔ رابعہ کچھ نہ بولی اور عمران کہتا رہا، خیر بھول جائیے اس بات کو، میں کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں آپ کا نام نہ آنے پائے۔ اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ گاڑی روکیے۔ اچھا ٹاٹا۔ ارے، رابعہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے پورے بریک لگا دیے۔ کیا ہوا؟ عمران گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہی ہے، رابعہ بڑبڑائی، اتریے، میں اسے بتاتی ہوں۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ وہی جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس بار میں ابھی گیا ہے، وہی تھا، چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی پتلون میں۔ اچھا تو اب آپ جائیے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، میں بھی۔ جاؤ، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ رابعہ سہم گئی، اور اس وقت احمق عمران کی آنکھیں اسے بڑی خوفناک معلوم ہوئیں۔
اس نے چپ چاپ کار موڑ لی۔ عمران بار میں گھسا۔ بتائے ہوئے آدمی کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا تھا۔ وہ گھٹیلے جسم کا ایک خوش رو نوجوان تھا۔ پیشانی کشادہ اور چوٹ کے نشانات سے داغدار تھی۔ شاید وہ سر کو دائیں جانب تھوڑا سا جھکائے رکھنے کا عادی تھا۔ عمران اس کے قریب ہی میز پر بیٹھ گیا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ کچھ مضطرب بھی تھا۔ عمران نے پھر ایک چیونگم نکال کر منہ میں ڈال لی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی چمڑے کے جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے اضطراب کے آثار غائب ہوتے دیکھے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، چمڑے کی جیکٹ والا بولا۔ اس بڈھے کو خبط ہو گیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحے پرخیال انداز میں اپنی ٹھوڑی کھجلاتا رہا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن ہمارے ساتھی بودے ہیں۔ آوازیں سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی، آخر وہ آوازیں ہیں کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ دونوں کس طرح مرے؟ یہ چیز، جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ ہمیں آج یہ معاملہ طے کر ہی لینا چاہیے، جیکٹ والا بولا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے، لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں موجود تھا۔ مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ کچھ پی تو لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے، وسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر قریب ہی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے میں وہ فیاض کے نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر، ہاں میں ہی ہوں، خیریت؟ کہاں؟ زکام ہو گیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشاندہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دیگر احوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو، اگر اس کے خلاف ہوا تو آئندہ شرلاک ہومز ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، بوڑھا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا، دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا۔ صحیح ہو یا غلط، سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو، اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اوہ، جیکٹ والا ہنسنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چیونگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنے حلق میں بچی کچھی کافی انڈیل لی، بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑو بیٹھا ہوا سر کھجا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھیں۔ ارکھیم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی۔ وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے۔ یہاں عمران ذرا سا چوک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکاتا انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو داہنے ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اس دوسری گلی کو طے کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر ایک بک سٹال کے شو کیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد پوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 ہی منٹ کے بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ چکانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہوئیں۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، عمران نے بھی اپنے قدم بڑھا دیے۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد بوڑھا ایک دروازے پر رک کر دستک دینے لگا۔ عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریکی ہونے کی وجہ سے دیکھ لیے جانے کا بھی خدشہ نہیں تھا۔ وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھلا اور بوڑھا کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران سر کھجا کر رہ گیا، لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا
اور پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کر دی، لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو نہ دکھائی دیے، لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے۔ کون ہے؟ ان میں سے ایک تہکمانہ لہجے میں بولا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی، عمران تڑ سے بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ غالباً یہ سکوت ہچکچاہٹ کا ایک وقفہ تھا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے سوال پھر دہرایا گیا۔ 313 عمران نے اہم کو کی طرح بک دیا، لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا۔ اچانک اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا۔ عمران نے مزاحمت نہیں کی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے اسے دھکا دے کر کہا۔ اندر لے چلو، دوسرا بولا۔ وہ دونوں اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ یہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران یہاں تک پہنچا تھا شاید سرگردہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر تھا۔ وہ سب عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ آہا! یکا یک عمران نے کہا لگایا اور اپنے گول گول دیدے پھرا کر اس سے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی، میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن میں اسے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفعتاً اب بوڑھے نے سوال کیا اور ان دونوں کو گھورنے لگا جو عمران کو لائے تھے۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو۔ پھر اچانک کسی کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا۔ اس نے جھک کر اپنی فلیٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اس طرح جھاڑنے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو۔ وہ اب بھی جیکٹ والے کو گھورے جا رہا تھا۔ میں کسی عشقیہ ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دستبردار ہو سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، بوڑھا چیخا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے، بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مگر شرط یہ ہے، عمران مسکرا کر بولا، میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے حماقت آمیز اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا۔ 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے۔ عمران دوسرے ہی لمحے ڈٹ کر بولا، ہینڈز اپ۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ اس کی طرف جھپٹنے والے تو ٹھنکے، لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کے بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا گہرا غبار اس میں سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جانے نہ پائے، بوڑھا پھر چیخا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشق کرنے لگے تھے۔ عمران کا ہاتھ آہستہ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر تھی وہ اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو روتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن پیدا ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دھبے چھڑا رہا ہو۔